تاریخ انسانیت کے اندر ایک مقام ایسا بھی ہے جس کے ساتھ تین بڑے مذاہب یعنی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے اعتقادات وابستہ ہیں اور ان کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ مقام اور شہر یروشلم ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی اور بہت حیرت انگیز ہے۔ اس شہر پر کئی مرتبہ حملے بھی ہوئے ہیں اور وہاں کے رہنے والے در بدر ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج کل کے دور میں ماہرین آثار قدیمہ ان کھنڈرات اور محلات کو تلاش کرنے میں اپنے دن و رات صرف کر رہے ہیں جو یروشلم پر حملے کے نتیجے میں نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد ہوا تھا، اور حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ حضرت داؤد کی حکومت سے 100 برس قبل اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ ان سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے، اور بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت شموئیل علیہ السلام تھے جو بہت بزرگ تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ایسا حکمران ہے جس کی قیادت میں مخالفین سے لڑائی کریں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شموئیل نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس وقت تک ان کو بادشاہ نہیں مانیں گے جب تک تابوت سکینہ ان کے حوالے نہ ہو جائے۔ معزز دوستو، آخر تابوت سکینہ کیا چیز تھی جس کو بنی اسرائیل اتنی اہمیت دیتے تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے صدیوں پرانی تاریخ کے اوراق کو کھولنا پڑے گا۔ تابوت سکینہ دراصل لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو دراصل حضرت آدم پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا، اور پھر بطور وراثت ان کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جن کو اسرائیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ان تک بھی یہ صندوق بطور وراثت پہنچا۔ دراصل یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بطور برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا، اور جب بھی ان کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا یا جنگ میں ہار نظر آ رہی ہوتی تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے تھے۔ قصص الانبیاء میں یہ بات موجود ہے کہ تابوت سکینہ میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، اور من و سلوہ جو ایک برتن میں بند تھا، اس تابوت کے اندر موجود تھے۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہ کرنے لگے تو ان کے گناہ اور بداعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ وہ اس طرح کہ قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، اور بنی اسرائیل کے پاس موجود تابوت سکینہ کو لے گئے اور اس کو نجاستوں اور گندگیوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور قوم عمالقہ کے 5 بڑے شہر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیے۔ لہٰذا ان کو محسوس ہو گیا یہ تمام عذاب ہمارے اوپر اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے تابوت سکینہ کو تلاش کر کے ایک بیل گاڑی پر سوار کر کے اس کو بنی اسرائیل کی طرف چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی نگرانی میں اس تابوت سکینہ کو حضرت شموئیل کی خدمت میں بھجوا دیا، اور یوں حضرت شموئیل نے یہ تابوت بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ معزز دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمری میں حضرت طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر دشمن خدا جالوت کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ پھر طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دی۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا حضرت داؤد کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت بھی عطا کی۔ پھر حضرت داؤد نے اپنے دور حکومت میں اس یروشلم کی بنیاد رکھی۔ پھر اس تابوت کی حفاظت کے لیے ہیکل اور محل تعمیل کرنا شروع کیا۔ آپ نے 40 برس بنی اسرائیل پر حکومت کی، لیکن آپ کے دور میں یہ ہیکل مکمل نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے اس کو مکمل کیا، اس وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، مسجد اقصیٰ جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی 586 قبل مسیح میں اس کو بخت نصر بادشاہ نے مسمار کر دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو تعجب کرتے ہوئے فرمایا، یہ شہر کبھی بھی آباد ہوگا
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ 100 سال بعد اٹھے تو وہ شہر بارونق اور آباد بن چکا تھا۔ پھر یروشلم کی ایک اور تباہی 700 عیسوی میں رومیوں کے دور میں ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیے۔